آپ نے ایک تکلیف کا پٹکا باندھ کے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، تو کبھی شکر کا پٹکا بھی باندھا ہے؟ میری جتنے بیٹھے ہوئے میری برادری میرے دوست ہیں، ریئل اسٹیٹ کے اوپر اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ کما رہے تھے تو آپ نے اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اس طرح سے خدا کا شکر بھی ادا کیا تھا جس طرح سے حق بنتا تھا خدا کا شکر ادا کرنے کا؟ تو خدا کا شکر ان حالات میں بھی کریں کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ایسے حالات میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے. لوگوں کو کھانے کے مسئلے ہیں، لوگوں کو روٹی کے مسئلے ہیں، آنا جانا سوچنا، لوگوں نے باہر بیٹھ کے ہوٹل کھانے شاید سالوں گزر جاتے ہیں. تو اپنا ضرور شکر بھی ادا کریں اور یہ بھی سوچیں کہ یہ جو وقت ہے اگر ہم اس کو خود سے اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ ایسے ہی رہے گا. یہ یاد رکھیں کبھی کسی نے کسی کو کما کے نہیں دیا. آپ کے گھر کا چولہا جلانے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی کی محنت ہے جو آپ کے چولہوں کو جلائے گی. اگر آپ اپنے منہ سے کہتے رہیں گے کہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی، جی ہم بڑے مشکلات کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مختلف جگہوں میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے 5-6 سال میں کمایا بھی بہت ہے. تو اگر 2, 4, 6, 8 مہینے کی بریک لگ گئی تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے اوپر توکل کریں، بھروسہ کریں، یقین کریں اور ساتھ میں شکر بھی ادا کریں کہ ابھی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ایسی خدا نہ خاصہ نوبت نہیں آئی کہ جس میں آپ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں. مایوسی کو اس لیے کفر کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کفر تک لے جاتی ہے. کس لیے لے جاتی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، کفر ہے؟ کس لیے کفر ہے؟ صرف اس لیے کفر ہے کہ آپ اللہ کے اوپر آپ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہر وقت مایوس رہتے ہیں. تو جب آپ نے چھوڑ دیا تو اس لیے اس کو کفر کہا گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی ایموشنل اسپیچ تھی آپ کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو آپ لیں گے تو پازیٹیو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں. جہاں تک کوئی دوست ہیں خود ریسرچ کیا کریں. یہ پچھلا سال تھا جس میں جون میں آپ کا گروتھ ریٹ جو تھا 0.93% آیا تھا. ابھی ورلڈ بینک نے پچھلے صرف جو ابھی پروجیکشن کی ہے وہ 3.15% کی پروجیکشن کی ہے اس سال کی. تو صرف جو وہ کہتے تھے کہ اگلے 3 سال میں 3% پہ جائیں گے، تو ابھی انہوں نے صرف اس سال کی انہوں نے بائی دی اینڈ آف دس ایئر انہوں نے 3.15% کی پروجیکشن کی ہے. آپ کسی بھی جا کے ورلڈ بینک کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو تھوڑا سا ٹینیور چل رہا ہے یہ انسرٹینٹی کا ٹینیور ہے. اس میں ایون انویسٹر ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم سارے لوگ ایک اسٹال پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ریزن بینگ کہ جو ہی آپ دیکھیے گا کہ الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں دوبارہ ایکٹیویٹی مل جائے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو 2 چیزوں کے اندر ہمیشہ سے بائی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جو ٹینیور ہوتا ہے جس کو آپ سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں، اس کے اندر 2 چیزوں کی پاکستان میں بائنگ ہونی ہے، ایک پراپرٹی کی اور دوسری بڑی گاڑیوں کی. تو یہ ایک فیکٹ ہے. اور جو ہی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس منتھ میں یا نیکسٹ منتھ کے اسٹارٹ میں الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو جانی ہے. اور انشاءاللہ یہ وٹ وی ہرڈ فرام سو مینی سورسز کہ جنوری اینڈ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن وی کین سی کہ وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو جو انشاءاللہ نظر آئیں گے تو آٹومیٹکلی ملک کی ایک اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. آج بھی انکلوڈنگ آر چیئرمین زاہد رفیق صاحب، ملک اسلم صاحب، گروپ CEO، ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم اور پلس 8 کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بھی دبئی کے اندر موجود ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، ماسٹر پلان کی اپروول کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جب خوشخبری بھی آئے گی کہ موون پک کو ہم نے سائن کر لیا پورے پاکستان کے لیے اپنے پروجیکٹس کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی. تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے، جو ہمارے جو ماسٹر پلان ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہماری ٹیم جو ہے وہ جعفر ثانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے 8 ڈفرینٹ ڈیزائنرز ہیں. تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونا ڈیزائن اور پروو ہوا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا. اگر یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی یہ تھوڑی سی پبلکلی یہ پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اپنا جو فیز 2 کے ماسٹر پلان ہے ہمارے. اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں، یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً 600 کنال کے اوپر ہے. اس کے سائڈس کے اوپر 4 کنال
اور 2 کنال کے ولاز ہیں جو دیے گئے ہیں، اور ہر ولا ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو 18 ہول کا گولف کورس نظر آئے گا. اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے، ہائی رائز کمرشل ایریا کا پورا ہب ہے جس میں بڑے کمرشل پلاٹ ہیں، وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے، کہ جتنا بھی ایریا آپ یہ سائڈوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ والا اس کے راؤنڈ میں، اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف جو ہے ہمارے اوورسیز بلاک ہے، اور اس لائن کے گولف کورس کی اس طرف جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے. اوورسیز کے اس طرف آپ کے 4 کنال کے، 2 کنال کے، 1 کنال کے، 12 مرلے، 10 مرلے، 7 مرلے، 5 مرلہ کے اس طرح سے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ساتھ میں 3.5 مرلہ کے ادھر پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اسی طرح کمرشل ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 2 کے بھی اسی سائڈوں پہ، اس کی سائڈوں پہ سارے اسی طرح کے ہمارے جو ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ کا 3.5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے یا اس کا 4 کنال کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہب ہے، جو اس کی فیسلٹی ہے، ان سب کو ایک ہی ڈسٹینس کے اوپر پڑے گی. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے. اس فیز کی بھی 4 سے زیادہ کنیکٹیوٹی بنتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم ریوائز کریں گے تو یو ول بی اسٹانشڈ کہ اسمارٹ سٹی کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک پھیلنے کے ارادے رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو میرے سے کچھ لوگوں نے مجھے بتائی ڈسکشن کے حوالے سے ریگارڈنگ 6 مرلہ، کہ مارکیٹ میں رومرز ہیں جی 6 مرلہ کی جو لوکیشنز ہیں وہ کہیں بیک پہ جا کے 6 مرلہ کی لوکیشنز ہیں. اچھا چلے، رومرز جو پھیلاتے ہیں وہ تو پھیلاتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن جڑے مندے نے نا میں انہوں نے اتنے رکھ دوں. یعنی کہ ایک بھی بندے نے میپ کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ ایگزسٹنگ دیکھیں تو 6 مرلہ کے جو کمرشلز ہیں وہ یا تو 100 فیٹ روڈ کے اوپر ہیں یا 175 فیٹ کی روڈ کے اوپر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بندوں نے کہاں سے 96% جو ہمارے 6 مرلہ کے کمرشل ہیں وہ مین روڈز کے اوپر. اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کریں جن کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ 4 مرلہ کی کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور 6 مرلہ کی لوکیشن اچھی نہیں دیں گے. مطلب کوئی سینس والی بات ہوتی ہے جس کو پھیلاتے ہیں، اور جو مان جاتے ہیں میں ان کے اوپر زیادہ حیران ہوتا ہوں. کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ایک کمپنی ہے. ابھی عمر بھائی نے ایک بڑی بات کی ریگارڈنگ 1200 پروجیکٹ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے 75 سال میں. اس کی چھوٹا سا گلپس دے دوں کہ جو صرف پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر، جو پاور سیکٹر ہے، اس کا تقریباً 65 سے 70% جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے ہیں. یہاں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ساری، اپنی عمر کے اندر نا 1200 گھر نہیں بنا سکتے. 1200 پروجیکٹ کہنا آسان ہے، لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت میسو ورک فورس ہے، بہت میسو ڈیڈیکیشن ہے، ایک امید کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اور یہ 1200 کے 1200 پروجیکٹ میں الحمدللہ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. کوئی ایک ایسا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آئی ہو، کوئی ڈیلیز آئی ہوں، کوئی مصیبتیں آئی ہوں. ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے ادھر حبیب رفیق کا نام آپ ضرور جڑا دیں گے. اور یہ حبیب رفیق کے پروجیکٹ پاکستان میں جو ہم نے سعودی عرب میں کیے ہیں پروجیکٹ، یو اے میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، ملیشیا میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، وہ بھی بے شمار پروجیکٹ ہیں، انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں. تو جب بھی کمپنی کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، میں یہاں بہت سارے لاہور کے اندر پروجیکٹس دیکھیں، ڈی ایچ ایس کو ہم نے ڈیزائن کیا لاہور میں، ان کی کنسٹرکشن کی. بیریا ٹاؤن جن کو ڈیزائن کیا ان کی کنسٹرکشن کی، چاہے وہ پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو. ڈی ایچ ایس کو دیکھیں ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر لیک سٹی کو دیکھ لیں. مطلب اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں. مطلب وہ ہم نے ڈیزائن بھی کیے، ہم نے اس کی کنسٹرکشن بھی کی، اور اپنے پروجیکٹ کی ہم ڈیزائننگ ایسی ماٹھی کر دیں گے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو کھٹوں میں پھینک دیں گے.
تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا آپ لوگوں نے خود سے ججمنٹ کرنی ہے، اپنے لوگوں کو خود سے گائیڈ کرنا ہے. بہت سارے مارکیٹ کے اندر بندے ہوتے ہیں وہ صرف نیگیٹو بات پھیلا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور آپ بھی ڈر جائیں اور آپ لوگوں سے چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دیں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے بعد انشاءاللہ ہمارا کوئی بیچ آنا ہے 6 مرلے 2.5 مرلے کمرشلس کے 4 مرلے کمرشلس کے. جتنا ریٹس پہ پروفٹ گیا تھا اس سے زیادہ پروفٹ نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجیے. اس کی صرف ڈلیوری دیجیے. صرف یہ جو ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے بیسکلی اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈلیوریز ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارے اوورسیز 1 کے اندر کافی سارے جو بلاکس ہیں اس کی روڈز ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ایگزیکٹو 1 کے اندر کافی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائلز سے نکل کے پلاٹس کی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی آپ سارے ماشاء اللہ مارکیٹ میں کام ہی کر رہے ہیں تو آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیں گے جس کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کو کیا پروفٹ کی گین ہو رہی ہے، جس کے پاس فائل پڑی ہے اس کے کیا گین چل رہے ہیں. تو آف کورس جن کے پاس فائل بھی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ہی چیزیں ہیں. میں نے تو کبھی اپنی فائل کو فائل نہیں کہا، یہ تھوڑی اپنی ٹرم ہے فائل آ گئی. میرے نزدیک تو سارے کے سارے پلاٹ ہیں کیونکہ میں نے اتنے ہی بیچے ہیں جتنے میں میرے پاس زمین ہے، بلکہ اس سے بھی کم بیچے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم آف کورس جو بھی ابھی سیاض صاحب نے آپ لوگوں کے بیاف پہ کل بھی انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور رات بھی 2-2:30 بجے میں انہیں چکروں میں رہا ہوں. ابھی بھی ایک نئی فرمائش اس کے اندر آ گئی جس کے لیے میں نے فون کیا جو اس کے سیکنڈ بیلٹ کے حوالے سے تھی جو کہ کل پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے ہوئے نہیں پیش کی گئی تھی. لیکن اینی وے 1-2 چیزیں جو اور مارکیٹ میں تھوڑی سی غلط چل رہی ہوتی ہیں اور میں تو سمجھا کے تھک جاتا ہوں ریگارڈنگ سلیکشن. ایک تو یہ 27 کو بیلٹ نہیں تھا، 27 کو صرف سلیکشن ہونی تھی، بیلٹ کی ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دی گئی. تو ایک تو اپنے میڈیا کو اتنا رکھیں جتنا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 27 کو بیلٹنگ نہیں ہے، 27 کو سلیکشن سٹارٹ ہونی تھی جن لوگوں نے سیکنڈ بیلٹ کی سلپ لی ہوئی تھی. اور سلیکشن کے اندر بھی ہم نے آن لائن سلیکشن دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے ڈیسک میں سلیکشن دے دی. میں نے کیٹیگوریلی بہت سارے بندوں کو بتایا کہ ہم نے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن دیں گے لیکن آن لائن سلیکشن بھی اویلیبل ہوگی، وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہے. دیکھیں ہمارے اندر سے بہت سارے آف کورس سی ایوز نہیں ہوں گے اس کے اندر انوالو، لیکن ان کا اسٹاف ہے. لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں کہ سیکنڈ بیلٹ کی جو اکنالجمنٹ سلپس ہیں اس کے اوپر لوگوں نے لوگوں سے 20-25 ہزار روپے لے کے ان کو اکنالجمنٹ سلپ لکھ کے دی، جبکہ وہ فری کی چیز تھی جہاں سے کسی کی کمائی نہیں بنتی تھی. دھوکہ دے دی گئی لوگوں کے ساتھ. تو جو بھی میرے کلائنٹس ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی بندہ ان کو سیکنڈ بیلٹ کی سلپس لے کے دے رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی پروفیٹیبلٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں دینی کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں لے رہے ہوتے. سیکنڈلی لاسٹ ٹائم جو سلیکشن تھی، اب جن لوگوں کو نہیں پتا تھا ہم نے آن لائن بھی کی اور سائٹ کی بھی تھی، لوگوں نے لاکھ روپے کی لوگوں کو کہا جی ہم آپ کو پلاٹ کی سلیکشن کروا دیں. تو دیکھیں کمانے کے بھی کوئی طریقے ہیں. اب آپ خود ایتھیکل نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ فیسلٹی کیوں دی کہ ہمارا بہت سارا کلائنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہتا ہے. جب اوورسیز رہتا ہے تو پاکستان آنے تک تو سلیکشن لوگوں کے پاس بچی نہیں ہوتی. تو ہم نے اس لیے آن لائن سلیکشن دے دی. پلس ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتے، پورے پاکستان میں رہتے ہیں. تو بجائے وہ ہمارے آفس آئیں یہاں 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں، وہ اپنے اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سلیکشن کر لیں تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سلیکشن نہیں ہوگی. ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن ہوگی. جو اس کے باوجود اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفس آ کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم وہ آئے اور وہ سلیکشن کروا لے. تو یہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں. ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ صرف آن لائن ہے. آف کورس بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی بھی فیسلٹی نہ ہو، کوئی گاؤں میں رہتا ہے یا دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آفس آ کے بھی کروا سکتے ہیں. اور جن ڈیلرس کے ایسے کلائنٹ ہیں تو وہ ڈیلرس ان کے اکاؤنٹ بنائیں، ان کے گھروں میں جا کے سلیکشن کر دیں، ان کو اپنے آفس میں بلا کے سلیکشن کر دیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ان کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے کیونکہ ایک اکاؤنٹ بنانے سے یہ فائدہ ہے کہ ان کو ہر وقت آپ کے کلائنٹس کو اپڈیٹ ملتی رہتی ہے. ان کو جو نئی پالیسیز جو بھی نئے پروسیجرز آتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سارے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو آپ اکاؤنٹس بنوا کے دیں، اس طرح کی چیزیں بنوا کے دیں تاکہ وہ نو ہاؤ ان کی رہے اور جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں
پتہ چلتا رہے. ہوں آ جائیے تھوڑی فرمائشاں دوتے میری کافی کی الحمدللہ ڈسکشن ہوئی. اینڈ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. تو جیسے اب یہ مجھے دی گئی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس میں آئی ایگری جی, اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے, 2 سال سے کم. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو اکنالجمنٹ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں, اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے, اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنے ہیں تو 25% کے کریں. اور یہ صرف اسی ہوگا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں. تو ہم 3.5 مرلہ 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دیے اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور جو فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات ہے یہ کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بیٹھی ہوئی ہے, سیکنڈ بیلٹ کی سلپ یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی, لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوشچن آیا تھا کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی. تو خیر میری بات ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے, آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں, جن کو اگلے 10 دن کے اندر چاہیے. اگر وہ پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں ابھی ورڈ کہوں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلپ وہ کل سے ہمارے آفس سے لے لیں تاکہ ان کے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسیس وہ پھر مہینے ڈیٹ کے لیے آگے کرنا پڑے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. تو اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرس ہمارے پاس ہوتے ہیں, میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ, اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپروو دس ریکویسٹ آف. 5 دن اور ٹھیک ہے جی, 15 ڈیز کر لیں, اس کو 15 ڈیز پہ کر لیں اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج فیاض صاحب کا جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا اور زبردستی جو ہے مجھے بلوایا اس ایونٹ کے لیے, اور اس کے بعد زبردستی بنوانا شروع کیا, ابھی پھر 5 دن ایڈ کروا دیں. لیکن یہ دیکھیں یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. آف کورس مجھے کل بتایا گیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں اسٹریٹجک پارٹنرس بھی تھے, سیلس پارٹنرس بھی تھے, ٹیم کے بھی ممبر تھے. تو ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ مل کے اچھے کام بھی کریں گے, بڑے کام بھی کریں گے. یہاں تقریر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا اینڈ پہ جاتے جاتے. کیونکہ عمر ملک صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے 1200 کنال سے یہ شروع کیا تھا. یہ پروجیکٹ 1200 کنال سے شروع نہیں ہوا تھا, یہ فرسٹ ڈے 1000 ایکڑ سے شروع ہوا تھا یہ والا پروجیکٹ بھی. اور جو ہمارا اسلام آباد والے پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ بھی فرسٹ ڈے جو ہمارا شروع ہوا تھا ہماری پہلی NSU 2200 کنال کے اوپر تھی, لیکن اس ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہولڈنگ تھی وہ تقریباً 18,000 کنال کی تھی. ہمارا اسلام آباد کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا, اور ہمارا جو ملتان کا پروجیکٹ تھا وہ 4000 کنال کے اوپر لانچ ہوا تھا. تو لینڈ کا ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. آج ماشاءاللہ آپ سارے ایکسیس انٹر ہوئے ہیں. پھر تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں, جہاں سے بھی آپ نیچے اترے اور سروس روڈ پہ ہے,
یہ دونوں اطراف میں راؤنڈ میں پوری روڈ بن گئی ہے، ساری کی ساری راؤنڈ، اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی ایک گرین روڈ کی طرح آپ کی پورے پروجیکٹ کے ساتھ ہونی ہے. تو ہم نے یہاں جو 350 فیٹ کی بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اگلے سیکٹرز کی جو بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے. راؤنڈ میں پوری موٹر وے کے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک رنگ روڈ گھومے گی. تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سرپرائزز بھی ملتے رہیں گے اور چلتی بھی رہے گی. لیکن ہم نے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کو، اور اپنے لیے ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہوتی کہ کل کو ہم کسی جگہ پہ بلیک میل ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے اکثر بندے 75 سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانی چاہتی کہ جہاں 75 سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے، اور ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے. تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ایک یہ لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور دوسرا اسد جو ہے نا اس سے بھی گلا ہے، ابھی تک بلال کو واپس نہیں لا رہا. تھینک یو جی. اسپیچ لمبی ہوگی لیکن تھینک یو ویری مچ. اٹ واز ویری فروٹفل سیشن. انشاءاللہ اس کے بعد چائے کے اوپر بھی گپ شپ بنتی رہے گی، آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. اچھی اچھی خوشخبریاں ہیں، اور اس سخت ٹائم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں. اللہ سے